أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے عبادت اور دعا کا ایک تعلق، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور لگتا ہے کہ کچھ اس میں تشنگی رہ گئی تھی. ذرا اس کو مختصراً اگر آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں وہاں جو بات عبادت اور دعا کے تعلق سے ہو رہی تھی اس پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کا طریقہ ہو تو وہ بغیر دعا کے نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اسی کو اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کے بارے میں ہم نے بات کی پچھلے پروگرام میں بھی، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں. یہاں پہ استکبار کا لفظ ہے. استکبار کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی یہ سمجھے کہ ایک وسیع اصطلاح معنی خیز ہے کہ استکبار کا مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس. کسی نے پوچھا تھا نا کہ اچھے کپڑے پہن لینا یا قیمتی کپڑے، قیمتی لباس، قیمتی سواری، کیا یہ فخر اور کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں. تکبر ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حضرت ایک اور بہت اہم بات ہے، دعا نہ مانگنا بھی تو تکبر ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں استکبار کا لفظ یہی بتاتا ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا حقیقت میں وہ تکبر کرتا ہے. اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے اور دعائیں مانگے اور مانگے دعائیں اور مانگے. اگر وہ نہیں مانگتا تو یہ تکبر کی علامت ہے. بالکل. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر ہے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا نہیں مانگتا من لم يدع اللہ غاضب علیہ، اور جو شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی. بالکل. تو اس لیے یہ جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں جائیں گے. تو گویا دعا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر اسلام کے علاوہ بھی ہم دیکھیں ہر معاشرے کے اندر تو دعا اور عبادت کا گہرا تعلق ہے. اور جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن پاک کی آیت دونوں مل کے اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، اور جو شخص دعا نہیں کرتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور گویا اس کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم بات، عبادت کا اصل موٹیو کیا ہے؟ کوئی لالچ اس کا موٹیو ہوتی ہے؟ عبادت کا موٹیو کیا ہے؟ آپ نے کہا نا دعا کا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے یا خوف سے، کسی کے خوف سے یا کسی کے ساتھ امید سے. عبادت اس کا اصل موٹیو بھی خوف اور امید ہونی چاہیے یا کوئی اور؟ دیکھیں یہی بات میں پہلے بھی جو عرض کر چکا ہوں کہ جو دو چیزیں ہیں ایک امید اور خوف، یہی دعا سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، یہی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. اور اسلام نے بھی انسان کی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس کو پوری طرح نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے. یعنی کہ جنت کی لالچ، میں عرض کرتا ہوں جنت کی لالچ اور جنت کی امید ہاں، اور جہنم کا خوف یہ دل میں نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو پکارو جنت کی لالچ رکھتے ہوئے اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے. دل میں اگر یہ خوف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو کامل ہوگا اس وقت جب خوف آئے گا، اور جس کو پوری طرح اس کا ادراک ہو جائے گا وہ اتنا زیادہ خوف اور آ جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا زیادہ علم رکھے گا اتنا زیادہ اس کے اندر خشیت آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا. راس الحکمت مخافت اللہ، اصل دانائی اس وقت آئے گی جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا. اللہ کا خوف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف. اور ہر وقت اگر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ مجھ سے زندگی میں کوئی ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، اسی جذبے اور اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہنا، یعنی دوہرے احساس کا نام تقویٰ ہے. تو تقوی کو بھی ہم اللہ کا خوف کہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خوف اور امید
یہ دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مومنین کی جو نشانی بیان فرمائی سورہ سجدہ کے اندر، تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی وہ یوں نہیں ہے کہ بغیر لالچ کے. بھئی لالچ دنیا والوں سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے تو لالچ ہونا چاہیے. اللہ سے تو الحاح کے ساتھ مانگنا ہے، پوری گریہ زاری کے ساتھ مانگنا ہے، پوری اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے اللہ میں حقیر آدمی ہوں. میں عرض کروں یہ جو بغیر لالچ والا کانسیپٹ ہے نا، اس کے اندر ونس اگین تکبر موجود ہے. ٹھیک. یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے. وٹ اٹ مینس، دنیا والوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں، دنیا والوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے مجھے سب کچھ چاہیے. اور اللہ سے مانگنا لالچ رکھتے ہوئے، اللہ مجھے تیری جنت چاہیے، اللہ میں نے جہنم سے بچنا ہے. اللہم اجرنی من النار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے حقیقت میں کامیاب ہو گیا. اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آدمی کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ نجات مانگتا ہے، فلاح مانگتا ہے، یا فوز مانگتا ہے؟ نجات ہوگی، فلاح کامیابی، اور فوز بھی کامیابی. نجات، فلاح اور فوز، یہ صرف 3 الگ الگ چیزیں اور الفاظ نہیں ہیں جی. یہ 3 مراحل ہیں. اچھا، نجات ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے، عذابوں سے بچنا. ٹھیک ہو گیا. صرف اس قدر. جو بھی دنیا کے دیگر مذاہب نجات کی بات کرتے ہیں وہ صرف نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. ان کے ہاں کامیابی کا کوئی پازیٹیو تصور ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کرسچینٹی ہے، اچھا، نجات کی بات کرتے ہیں، نجات ہو جائے، نجات ہو جائے. واٹ اٹ مینس؟ نجات کا مطلب یہ عذابوں سے بچ جائیں؟ نہیں بھئی، ہمیں آگے بھی کچھ چاہیے. ہمیں صرف عذابوں سے نہیں بچنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کفارہ ادا کر گئے ہیں ان کے ہاں، تو وہ کفارہ کس چیز کا ہے؟ گناہوں کا. تو گناہوں سے بچ گئے، آزادی مل گئی، تو نجات کا تصور ہے ان کے ہاں. اسلام صرف نجات کا تصور نہیں دیتا. اچھا، اسلام تصور دیتا ہے نجات کا، پھر فلاح کا، پھر فوز کا. فلاح کامیابی ہے، نجات عذابوں سے بچنا ہے، اور فلاح ہے کامیابی، رزلٹ ڈکلیئر ہونا اچھا، کہ ہی سکسیسفل. ٹھیک ہے. فوز وہ مقام عطا ہونا ہے، ہم کہتے ہیں فائز ہو گیا، اس مقام پر تعیناتی ہے. ایوارڈ، جنت میں جو ایوارڈ ہونا ہے کامیابی کے نتیجے میں، وہ فوز ہے. یعنی کہ فلاح ہو گیا ڈکلیریشن، اور فوز ہو گیا وہ رزلٹ ڈکلیئر ہوا ہے. ہاں، جو فلاح ہے وہ یہ رزلٹ ڈکلیئر ہوا، پاس، سکسیسفل. اب وہ جو ایوارڈ ہوگا، جو محل ملے گا، جو جنت ملے گی، وہ فوز ہے. یہ تینوں مراحل ہیں. ہمیں اللہ سے نجات بھی مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے فلاح بھی مانگنی، ہمیں اللہ سے فوز بھی مانگنی کہ اللہ ہمیں جنت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو کیا ضرورت ہے ادنا جنت مانگنے کی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ادنا سے ایک چھوٹا سا محل دے دے جنت میں. کیوں؟ اللہ کی جنت چھوٹی ہے. جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ چیز مانگو اللہ. میں تو اس حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو تو نے تمام جہانوں میں نہیں دی. میں کہتا ہوں مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے دیا. آصف صاحب، ہمارا اپنا دامن چھوٹا ہے کہ ہم کم مانگتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، یعنی تمہارا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں اگر اکٹھے ہو جائیں یکبارگی، فسألونی، اور مجھ سے مانگیں. اور کیا مانگیں؟ جو مرضی مانگیں، جو مرضی مانگے، یعنی منہ سے جو نکل جائے وہ مانگ لیں. یعنی سلیمان علیہ السلام کے زبان سے اگر یہ نکلا کہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو کسی کو نہ دی ہو، تو اگر اس طرح کی بادشاہتیں اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب مانگ لیں، اور جو مانگنا ہے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک کو میں عطا بھی کر دوں جو اس نے مانگا ہے، تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فرمایا ما نقص ذلك مما عندي، یہ میرے جو خزانے ہیں اس میں یہ کوئی کمی نہیں کرتی. الا ما ينقص المخيط اذا دخل البحر، سمندر میں اگر سوئی ڈال دی جائے اور سوئی ڈال کے باہر نکال دی جائے تو سمندر کا کتنا پانی ساتھ لاتی ہے. وہی ہے. فرمایا یہ اتنی خزانوں میں کمی ہوگی اگر ہوگی تو یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے واپس لائیں تو اس کی نوک پہ کتنا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اول انسان اور آخر انسان اور اول جن اور آخر جن، اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سب اگر یکبارگی مانگ لیں اور یکبارگی ان کو دے دوں
تو میرے خزانوں میں تو پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا اور اللہ سے مانگتے ہوئے تحدید رکھنا, جھجک رکھنا, یا یہ کہنا کہ میں لالچ نہیں رکھتا. کیا مطلب اس بات کا کہ میں اللہ سے مانگتے ہوئے لالچ نہیں رکھتا؟ بھئی اللہ سے مانگنا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ ربی لولا دعاؤکم. اگر تم نہیں مانگو گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے, نہ مانگو, نقصان میں خود رہو گے نہ مانگ کے. تو بغیر لالچ کے مانگنے کا جو تصور ہے یہ قرآنی تصور نہیں ہے, یہ قرآنی تصور دعا کے خلاف ہے. قرآنی تصور دعا یہ ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, لالچ میں مانگو اور اللہ کے عذابوں کے خوف میں مانگو. اللہ مجھے عذابوں سے بھی بچا, نجات بھی عطا فرما, فلاح بھی عطا فرما, اور مجھے وہ جنتیں عطا فرما. دیکھیں وہ جو رزلٹ کارڈ ملے گا, اور سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا پھر وہ دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ ہا اقرؤوا کتابیہ, یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ. اس میں وہ ایک بات کہے گا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے دنیا میں لمحہ لمحہ اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن مجھے یہ رزلٹ کارڈ ملنا ہے, اور یہ وقت میں نے دیکھنا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو جنت ملے گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ, یعنی جنتیں بلند ہوں گی اور اس کے میوہ جات جو ہے وہ بالکل سامنے اس کے قریب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب گفتگو بڑی اہم چل رہی ہے, لیکن وقفہ ایک مجبوری ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ دکھاتے پھریں گے کہ پڑھو, یہ وہی لوگ ہیں جو اس لالچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, اس یقینی لالچ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہوا ہے انا عند ظن عبدی بی, بالکل, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری پکار سنتا ہے, میری پکار قبول کرتا ہے اور مجھے پھر اس کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتا ہے. اور جو یہ سمجھے کہ یار پتہ نہیں دعا قبول ہونی ہے نہیں ہونی ہے, اس کے ساتھ ہوتا بھی ویسے ہی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہاں میں کہاں, پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا, تو اور کہیں میں اور کہیں, تیرے نام کو سجدہ کون کرے. کسی نے کہا ہے نا کہ تو سامنے آ میں سجدہ کروں, تب لطف ہے سجدہ کرنے کا, تو اور کہیں میں اور کہیں, تیرے نام کو سجدہ کون کرے. تو یہ اس طرح کی جو باغیانہ باتیں ہیں یہ بغاوت ہے. ایک اور بھی تو ہے نا جی, تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو صنم آشنائی جو ہے نا, ہم سامنے والے خداؤں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, چاہے وہ پتھر کے بت ہوں اور مورتیاں ہوں. ایون ہم نے انسانوں میں خدا بنا لیا, ان سے امیدیں لگا لی. وہ تو ایک آصف صاحب ایک الگ موضوع ہے. بالکل. وہ بیچارے جو مشرکین مکہ تھے نا, وہ بڑے معصوم مشرک تھے کہ وہ مان جاتے تھے فوراً کہ ہم نے کتنے خدا بنائے. معصوم تو نہ کہے, بڑے اس حوالے سے معصوم کہتا ہوں کہ ان سے کوئی پوچھے بھی کتنے خداؤں کے مانتے ہو, اسی وقت بتا دیتے کہ ہم اتنے خداؤں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جو ابھی مشرک تھے, کہ کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں. گن کے. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے؟ کہتے 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں, ایک بڑا جو آسمانوں میں. ٹھیک ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا 6 چھوٹے کون سے؟ نہیں, آپ نے پوچھا کہ تو امید کس سے رکھتا ہے؟ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ, اپنی امید اور خوف کے لیے بات وہی ہے, رغبت اور رہبت. سبحان اللہ. یعنی دل کے, انسان کی فطرت کے جو 2 حصے ہیں انہی کو ایڈریس کیا گیا ہے. کس کو شمار کرتا ہے, یعنی کس سے رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا الذی فی السماء, اللہ, امید مجھے اس سے, خوف میرا مجھے اس سے. باقی 6 کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سے پھر کیا کرتے ہو؟ سفارشی. سفارشی. سورہ یونس میں فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور سفارش کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں, جا کے ان کی بندگی کرتے ہیں. اور وہاں بھی یہی فرمایا سورہ زمر کے اندر بھی, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, اس لیے ہم ان کی جا کے بندگی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں. اشارہ ہی کافی ہے, مزید آگے کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا نا, بندوں میں اگر ہم کریں تو ہم نے تو بندوں سے کتنی آس لگائی ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہم بہت سارے زندہ خداؤں کو مانتے ہیں, بہت سارے مردہ خداؤں کو مانتے ہیں, لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم تسلیم نہیں, ہم دل میں زبان سے نہیں, ہم دل میں 20 خداؤں کے درگاہوں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. کسی سے امید رکھی, کسی سے امید رکھی. میں تو بلکہ سوچا کرتا تھا جب یہ اوباما امریکہ کا صدر بنا ہے تو لوگوں نے تبصرے کیے, کالم لکھے اس بات پہ کہ اس کے نام میں حسین آتا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا, اور اس سے امید رکھ کے بیٹھے جو اس کے نام میں حسین آتا ہے یہ بڑا اچھا ہوگا. تو مجھے اقبال کا یہ شعر بار بار یاد آتا تھا
کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یعنی ہم یوں امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کرے گا، یہ میرا کام کر دے گا، یہ بنا سکتا ہے میری بگڑی، یہ میری مشکل حل کر سکتا ہے۔ بھئی اللہ کرتا ہے۔ خوف اور امید، یہ دو چیزیں ہی تو اللہ سے وابستہ کرنے سے بندگی ہوگی۔ بالکل سر۔ یہی بنیادی تقاضا ہے بندگی کا بھی اور دعا کا بھی، اور اس میں پھر لالچ موجود ہے جو ہمارا بنیادی سوال تھا، اور لالچ کے بغیر یدعون ربہم خوفا و طمعا۔ ڈاکٹر صاحب دعا کی اہمیت کس قدر ہے ہمارے دین میں؟ دیکھیں جی، دعا کی اہمیت بات تو خیر ہو رہی ہے لیکن ایک پریسائز چند میں عرض جملے۔ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پیچھے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ ایک ایسی نقطے کی بات ہے کہ شاید دنیا کے کسی مذہب میں یہ ان کو حاصل نہیں کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہیں، یعنی مین میڈ مذہب ہوگا نا، جو انسانوں کا بنایا ہوا مذہب، اس میں یہ بات شامل نہیں ہوگی فطرتاً۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بنانا ہے اپنی فطرت کے مطابق بنانا ہے نا، تو انسانوں سے تو کوئی مانگنے آ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا کہ میرے سے مانگنے آتا ہے۔ انسانوں سے مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگا جاتا تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَدْعُ اللَّهَ غَضِبَ عَلَيْهِ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم فرمایا ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور جو نہیں قبول کرتا پھر اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ وہ تو گویا تکبر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی پکارو، اب کوئی تخصیص نہیں رکھی۔ اب دیکھیں، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کے لیے خاص شرائط ہوتی ہیں، خاص مقام ہوتا ہے، خاص حیت بنانی ہوتی ہے، خاص جگہ ہوتی ہے، اس کو عبادت کریں۔ نماز پڑھنی ہے، وضو کرو، کپڑے پاک ہونی چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، سب کچھ، یہ عبادت۔ ایک عبادت وہ ہے یہ والی جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ بالکل اس کا نہ کوئی شرط ہے وقت کی، نہ جگہ کی، نہ کوئی اس کی حیت کی، کس حیت میں، یہ آپ نے جس وقت، یہ ہاٹ لائن ہے۔ ہاں، دس از ہاٹ لائن۔ تو جب کبھی آپ مانگنا چاہو اپنے اللہ سے تو کمی تو ادھر سے ہے نا، ادھر سے تو نہیں ہے۔ دامن تو اپنا چھوٹا ہے، دامن اپنا چھوٹا ہے۔ انسان ریسیپٹیو ہو تو دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا فرمان، یہ دونوں کو ملائیں گے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جس دین میں دعا نہیں ہے، اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رکوع کو کہہ دیا تھا جب وہ بنو ثقیف آئے تھے نا، کہ انہوں نے شرط رکھتی تھی اشترطوا علیہ اللہ یعشر ولا یحشر ولا یجب، کہ وہ عشر نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، اور نماز نہیں پڑھیں گے۔ بلکہ بعض میں یجبو کا معنی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کی اجازت چاہی تھی کہ یہ نماز ہم پڑھیں گے، یہ رکوع جو ہے نا، جھکنا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو یہ رکوع کی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ رکوع نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں کچھ فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب دعا کی جو وسعت ہے، جیسے اس میں وسعت زمانی اور مکانی لحاظ سے آپ نے بتائی کہ جب مانگو جہاں مانگو، کوئی لمٹ نہیں، کوئی قید نہیں، لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے کہیں پہ بھی، اور دوسری لمٹ شاید یہ بھی نہیں کہ جو مرضی مانگو۔ کوئی لمٹ نہیں ہے، ظاہر اللہ سے جو مرضی مانگو، جس نے جو مانگنا ہے۔ ویسے ایک ادب سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی، یہ جو دعائے حاجت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا، ہم یہ جو بات کرتے ہیں اللہ کوئی حاجت میری نہ چھوڑ بلکہ پوری کر دے، درمیان میں ہم کہتے ہیں ہی لک رضا، اللہ جو تجھے پسند ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے بہت دفعہ غلطی کر جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے تو بڑا سیانہ بنتا ہے نا، یہ دعا مانگتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے۔ اگر ہیا لاکا ردن والے جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں نا، یہ اسی کے فائدے میں۔ مثلا دیکھیں نا، ہم بعض اوقات کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے، بالکل یعنی ہم سبجیکٹو ہو کے وہ ایک چیز مانگ لیتے ہیں، حالانکہ اس چیز کے نتیجے میں بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ جن پر تو راضی ہے، مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرے ایک کزن ہیں اور وہ ذمہ دارہ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں ظاہر ذمہ دار لوگ جب ہل چلانے کے لیے جاتے تو ان کو خاص ایک ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، زمین کی ایک جو ہے نا اس کی نمی کا ایک خاص لیول چاہیے ہوتا ہے۔
تو اس خاص لیول پہ ساری زمین تھی، تو کہتے ہیں میں نکلا اور ٹریکٹر ڈالا ہے ابھی پہلے ایکڑ میں ہی، جی تو ایک طرف سے بارش جو ہے نا وہ یوں بادلات، تو کہتے ہیں یوں میں نے دیکھا تو میرے منہ سے دعا نکلی کہ یا اللہ مجھے پوری کاشتکاری کرنے کے لیے کوئی 8 دن چاہیے تھے، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں بس فوراً دعا نکلی میرے منہ سے کہ یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے، کہ یعنی 8 دن مجھے اگر تو دے دے تو میری یہ بوائی مکمل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں دعا غلط کر بیٹھا، اچھا اللہ تعالیٰ نے دن دے دیے، بجائی مکمل نہیں ہو سکی۔ اچھا ان کہتے کبھی ٹریکٹر خراب، کبھی میں بیمار، کبھی ڈرائیور بیمار، کبھی کچھ، 1 ایکڑ کی بھی بجائی نہیں کر سکا، لیکن 8 دن بارش نہیں ہوئی، بارش 8 دن کے بعد ہوئی۔ یعنی ہم دعا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے میں غلطی نہیں کرتا۔ یہ ادب جو سکھایا ہے، ویسے تو کوئی لمٹ نہیں ہے دعا مانگنے میں، جو مرضی مانگو اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اچھا سے اچھا مانگو، بہتر سے بہتر مانگو، اور دعا کے جو تفصیلات ہیں کہ یا اللہ یہ دے دے، سفید محل مجھے ہو، دائیں سائیڈ پہ ہو، جنت کا فلاں دے دے، یا دنیا کی بھی کوئی چیز، اس طرح پریسائزلی چیزوں کی تفصیل بیان کرنا، یہ اللہ کے لائق شان نہیں ہے۔ بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کی، لیکن اس میں ہمیں وہ خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر۔ یہ بات اگر ہم کریں نا تو اس میں سیکیورٹی ہے، اس میں تحفظ ہے کہ اللہ ہمارے لیے بہتر کرے گا، اور یقین بھی ہے۔ آج یہ اپنی جگہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک بھرپور ایمان کی دلالت کرتا ہے کہ یا اللہ مانگ تو میں یہ رہا ہوں، لیکن آپ جو سمجھتے ہیں میرے لیے بہتر ہے وہ آپ۔ جتنے للہیت رکھنے والے لوگ، جتنے زیادہ زہد و ورع والے لوگ گزرے ہیں، وہ اپنے لیے کبھی اس طرح دعا مانگتے ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے اور یہ دے دے، وہ جامع دعا مانگتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جامع دعا مانگتے تھے، یعنی جامع دعائیں آپ نے سکھائیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآنی دعا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی۔ اللہ اور اسی طرح جو صبح و شام کی دعاؤں میں جامع دعائیں ہیں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ میرا دین بہتر کر دے، اللہ میری دنیا بہتر کر دے، اللہ میری آخرت بہتر کر دے جہاں مجھے جانا ہے، اور اللہ میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور اللہ میری موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا۔ یہ اس طرح کی جامع دعائیں آپ بھی یہی فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی تلقین ظاہر یہی ہے کہ ہم بجائے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کے بڑی چیز ایک دفعہ مانگ لیں، اللہ ہمارے لیے بہتری عطا فرما، دنیا آخرت کی بہتریاں بھلائیاں عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اس پروگرام کے ختام اس دعا پہ کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔